ماہ شعبان کی یکم تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ ہاں، جس گھر میں یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر کا ہر فرد امیر ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک آج یکم تاریخ ماہ شعبان کی یعنی کہ پہلی تاریخ کو ہر شخص پڑھ لے۔ یہ خاص پہلی تاریخ کا یہ درود پاک ہے، جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو شخص بھی اپنی تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنے لیے رزق کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اور جو شخص بھی پورا سال غیب کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آج پیر کے دن دیکھیں، آج یکم شعبان بھی ہے، حضور کی ولادت کا دن، حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی، تو آج پیر کا دن بھی ہے۔ یہ دن بڑی فضیلت والا ہے اور اوپر سے ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے مہینے کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی یکم تاریخ کو آج کے دن جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھے گا اس شخص کا مقدر بدل جاتا ہے۔ تو آپ سب دوست احباب آج اس درود پاک کو ضرور پڑھیے گا۔ اس کی میں ترتیب اور طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بڑا آسان سا درود پاک ہے، آج کے دن آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہے، اور یہ ماہ شعبان کا وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ پسند فرمایا، اور اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا کیا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا اس مہینے کے بارے میں اور اس عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں، آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یوں ہی آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ اور اس عمل کو درود پاک کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، پھر اسی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ لینا چاہتے ہیں، جو رب کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا مقدر بدل دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے۔ درود پاک بڑا ہی آسان سا ہے، آپ نے اس درود پاک کو کچھ اس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بعد ازاں دو بازو والے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے یعنی کہ ایک فرشتہ پیدا کیا ہے نور کا، اور دو بازو ہیں اس کی، ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرا غلام، جب کوئی میرا امتی، جب کوئی میرا ماننے والا، جب کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا غلام شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ مائع حیات میں اس نور کے سمندر میں غوطہ لگائے۔ وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق غوطہ لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک پر سے قطرات ٹپکتے ہیں، پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس وقت یہ درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعداد سے بڑھ کر اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب تصور کیجئے گا کہ یہ درود پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آپ کے لیے تحفہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو شخص بھی ایک نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو 100 سے بڑھا کر 700 گنا تک اجر اس کا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس نے ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر 700 گنا تک اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا اس بندے کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا یہ ماہ شعبان کا مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے۔ تو دوستو آپ نے یہ درود پاک کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ
آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ یہ واقعہ بھی سنیے گا، اور جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو بھی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، اور یہ درود پاک بھی یاد کر لیجئے گا۔ بڑا آسان سا، بڑا مختصر سا، مگر بڑا ہی طاقتور یہ درود پاک ہے۔ آج کے دن کا یہ درود پاک ہے، جو بندہ پڑھتا ہے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، جو مانگتا ہے اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، میں خود بھی آج یہ درود پاک پڑھنے والا ہوں، اور جو شخص بھی آج درود پاک پڑھے گا رب کی بارگاہ سے جتنا مانگے گا اس کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ کی بارگاہ سے عطا۔ ہاں، جو شخص تم میں سے مقروض ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، دیکھیے گا پھر اس شخص کے لیے قرضے کا کیسا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ کئی لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، کئی لوگوں نے اس عمل کو آزمایا ہے۔ آپ بھی ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیے گا۔ منقول ہے ایک دیندار شخص، یعنی کہ ایک بڑا ہی ایماندار شخص، اس کے اوپر 3000 دینار کا قرضہ چڑھ گیا۔ اب میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا قرضہ کیسے اترا، وہ درود پاک کے ذریعے امیر کیسے ہوا، اس کے گھر میں خزانے کیسے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ حیران ہوئے کہ وہ ہم سب سے زیادہ امیر کیسے ہوا۔ اب یہ درود پاک کے ذریعے آپ کیسے امیر ہوتے ہیں، کیسے آپ کے گھر میں دولت آتی ہے، اس کا تصور آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ اس درود پاک کو پڑھ کر فارغ ہوں گے، بیٹھیں گے۔ تو یہ درود پاک ذرا ایک مرتبہ سمجھ لیجئے گا، سن لیجئے گا توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ سب دوست احباب کو یاد ہو جائے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا کس طرح سے ہے۔ یہ درود پاک ایسے ہے کہ جنتی پرندے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور پھر یہ وہ درود پاک ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، خاص ان کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے، اور خاص قسم کے اس بندے کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص غیب سے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ میرے تمام قرضے کی ادائیگی غیب سے ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک پڑھ کے دیکھے، پھر دیکھنا، پھر بتائیے گا ضرور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہاں، جس شخص کو اپنا ذاتی گھر کی ضرورت ہے، اپنے ذاتی کاروبار کی ضرورت ہے، اپنے کسی بھی مسئلے میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ درود پاک آج ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھے۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو قرضے سے محفوظ کر دے گا۔ قرضدار شخص جو ہے وہ اتنی جلدی نجات پا جاتا ہے کہ ابھی اس واقعے کے اندر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی جلدی اس قرضے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، کہ وہ جو ایک دیندار انسان پر 3000 دینار کا قرضہ چڑھ گیا، مالک نے اپنا قرضہ مانگا، ایک دن مقروض غربت کی وجہ سے قرضہ ادا نہ کر سکا، بڑی کوشش کی کہ میں اس کے پیسے اس کو ادا کر دوں، لیکن اس کے پاس تھے ہی نہیں، وہ بیچارہ غریب تھا۔ قرض خواہ نے عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ اس نے تو بھئی اپنا جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کرنا تھا۔ اب جب اس نے دعویٰ دائر کر دیا، قاضی نے فیصلہ کیا کہ مقروض 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کا قرضہ سارا ادا کرے، جتنا اس کا قرضہ ہے وہ سارا کا سارا 3000 جو دینار ہیں وہ اس کو واپس کرے۔ مقروض جب واپس گھر پہنچا، اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ اتنا زیادہ پیسہ 1 مہینے کے اندر کہاں سے جمع کروں گا، کیسے میں اس کا قرضہ ادا کر سکوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو گھر خالی ہے۔ آخر کار غور کرنے کے بعد وہ ایک مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سے عمل کا طریقہ شروع ہو چکا ہے کہ جو دوست احباب اور جو پیچھے میں نے باتیں بتائی ہیں وہ اس عمل کا حصہ ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو پھر سمجھ لیں آپ نے اس عمل کو سنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ 2-4 منٹ زیادہ بات کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، تو آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف آگے آگے کر کے جلدی سے وہ درود پاک سن رہے ہوں گے، اور باقی تمام اس کی شرائط اور اس کے اندر جو طریقہ کار بتایا ہے اس کو وہ پستے پشت ڈال دیتے ہیں، اس کو سنتے نہیں ہیں۔ پھر بعد کے اندر جب وہ غلط کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ وظائف کے اندر تاثیر اور طاقت نہیں ہے۔ بھئی آپ 2
منٹ زیادہ بات کو توجہ سے سن لیا کریں تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور جو آپ نے محنت کرنی ہے، ٹائم بھی دینا ہے، وقت بھی دینا ہے، اس کے باوجود اگر آپ کو فائدہ ہی نہ ہو اور آپ کو وہ پورا سال وہ مال و دولت ہی غیب سے نہ ملے تو پھر آپ کو آج وقت ضائع کرنے کا ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ جیسے نظام آپ کا چل رہا ہے آپ چلاتے رہیں۔ دیکھیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالا مال ہو جائیں، اور یہ ایسا درود پاک ہے جو بندے کو ایک سال کے اندر اندر ارب پتی بنا دیتا ہے، بس آپ نے یکم شعبان کو یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ آپ پھر جیسے بھی آپ اپنے روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کتنی جلدی اور کتنے امیر ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستوں میں یہ خود عمل کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہ عمل کروا رہا ہوں تاکہ آپ دوست احباب کی بھی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کیونکہ آج ہر شخص بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یکم شعبان کا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ پورا سال ہمارے گھر سے رزق ختم نہ ہو، تو آج وہی میں درود پاک بتا رہا ہوں، اور بڑا آسان۔ دیکھیں باقی وظائف ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو درود پاک ہوتا ہے جب انسان زبان سے پڑھتا ہے فوری قبول ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ درود پاک میں آج آپ کو تحفے کے طور پر گفٹ دے رہا ہوں۔ اس کو آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد اس کی میں آپ کو بتا دوں، بڑا مختصر سا درود پاک ہے، آپ ذرا سمجھیے گا یہ درود پاک کون سا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ بیتہ، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اب اس کو آپ نے مکمل ملا کے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ بیتہ، یہاں تک یہ درود پاک ہے۔ دیکھیے کتنا مختصر سا ہے کہ سارا حال اللہ تعالیٰ پر انسان چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے، اس کی اہل بیت کے صدقے اس بندے کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک جو شخص بھی پڑھتا ہے، جو شخص بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر ایک پرندے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے ایک پرندہ پیدا ہو جاتا ہے اور عرش الہی کے نیچے اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ ان الفاظ کے کہنے والے کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش بھی دیتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ کسی بندے کو بخش دیتا ہے تو پھر بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہم نیک لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ اس وجہ سے کہ وہ بخشے ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں۔ اس طرح جب آپ یہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو آپ کی پہلے بخشش ہو جاتی ہے، پھر جب آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور پھر جو مانگتے ہیں آپ کو وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ درود پاک آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درود پاک پڑھنا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہاں تک ہے۔ یہ دوسرا درود پاک ہے۔ یہ آپ نے اس کی تعداد کو آپ نے تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پہلے ایک مرتبہ یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہاں تک یہ دوسرا درود پاک ہے۔ یہ دونوں درود پاک آپ نے پڑھنے ہیں۔ جتنی بار میں نے پہلا بتایا ہے اتنی بار آپ نے پہلا پڑھنا ہے۔ اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میری بات کو توجہ سے سنیے، میں آپ کو جو طریقہ سمجھا رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے یہ دو درود پاک پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اسی طریقے کے مطابق پڑھے جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں، کہ اس شخص کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، ایک مہینے میں اتنا پیسہ کہاں سے؟ آخر کار ایک دن وہ ایک مسجد میں چلا جاتا ہے، وہاں نہایت انکساری کے ساتھ، تو خواتین اپنے گھر میں اس درود پاک کو پڑھ لیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں اس عمل کو کر لیں۔ جو مسجد میں کرنے والے ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گے، جتنی یہ دیر، یہ 5 منٹ آپ کے لگ جائیں، 7 منٹ لگ جائیں، اس کی تعداد کو پورا کرتے ہوئے آپ نے جب بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ تو اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، یا آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔
تو آپ نے بس یہ الفاظ کہنے کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے۔ یہاں تک امید کرتا ہوں جو خواتین ہیں وہ بھی اپنے گھر میں جہاں پر عموماً وہ نماز پڑھتی ہیں وہیں بیٹھ کر وہ اس عمل کو کر لیں، لیکن انہوں نے بھی اعتکاف کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، اس کے اندر بڑے راز ہیں جو میں اگر بتاؤں تو بہت زیادہ کئی گھنٹے صرف ہو جائیں گے، لیکن آپ کو میں وہ پوری بات وہ پوری ڈیٹیل سمجھا نہیں سکوں گا، اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت ہے۔ اس کے اندر ایک خاص راز ہے جو آپ نے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، وہ جب آپ بیٹھنے کے بعد عمل کو مکمل کر کے اٹھیں گے تو پھر آپ کو اس راز کا پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جو درود پاک ہم نے پڑھا ہے اس سے واقعی کیسے مقدر بنتا ہے، کیسے تقدیر سنورتی ہے، یہ پھر آپ کو بعد میں خود ہی اندازہ ہو جائے گا، مجھے بتانے کی اور اس طرف آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں، بس میں آپ کو یہ عمل اسی ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس شخص نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ مسجد میں گیا، مسجد میں بیٹھا اور اس نے وہاں انکساری کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب آپ مسجد میں چلے جائیں، باوضو ہو جائیں، اور لازمی نہیں کہ آپ مسجد میں ہی جائیں، آپ گھر میں بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن میں جس شخص کا آپ کو بتا رہا ہوں، واقعہ سنا رہا ہوں، وہ شخص مسجد میں اس عمل کو کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ کئی لوگوں کی زندگیاں اس عمل سے بنی ہیں، کئی لوگوں کے گھر آباد ہوئے ہیں، کئی لوگ اجڑتے ہوئے اس عمل نے بسائے ہیں، اس درود پاک کے ذریعے ان کی زندگی بدلی ہے۔ تو اس لیے وہی درود پاک میں آپ دوست احباب کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں اور آپ کو میں نے پڑھ کر بھی سنایا ہے، آپ کو یاد بھی کروایا ہے۔ اب میں اس کے بارے میں مکمل آپ کو آگاہی دے رہا ہوں۔ جب آپ یہ واقعہ مکمل سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھ لیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو ایک شوق اور ذوق بھی پیدا ہوگا۔ اور دیکھیں جب اس بندے نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اچانک رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی تیرا قرضہ ادا کرے گا، لہٰذا تو فکر مند نہ ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا، تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ 3000 دینار کتنی رقم بنتی ہے، بہت زیادہ رقم بنتی ہے۔ تو دوستو آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، سارا کا سارا اتر جائے گا۔ ایسے ہی آپ بھی خواب دیکھیں گے کہ آپ کے بھی پیسوں کے لیے آپ کے لیے پیسوں کا کہاں سے انتظام ہو رہا ہے، اور پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ آ کر آپ کی خدمت کر جاتے ہیں، لوگ آ کر آپ کو پیسہ دے جائیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اس عمل کے اندر کاش یہ عمل ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، ہم پہلی زندگی بھی اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی مشکلات سے نکل کر اور مالا مال ہو کر اپنے گھر بار گاڑیاں سب کچھ حاصل کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو اچھی زندگی گزار۔ دیکھیں پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پیسہ ہوگا آپ حج کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اس زندگی کی ضرورت ہے، اس لیے مانگتے ہوئے رب کی بارگاہ سے شرمایا نہ کریں۔ اس کی بارگاہ میں تو کمی نہیں ہے، وہ تو ایک پل کے اندر جس کو چاہے وہ لاکھوں کروڑوں عطا کر سکتا ہے، اس کے بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں، بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس شخص نے خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تیرا قرضہ ادا کر دیا، تو فکر نہ ہو، مند نہ ہو، تو علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جا اور کہہ دے، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو 3000 دینار دے دو تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ مکروز جب بیدار ہوا اس نے اپنے آپ کو خوشحال پایا اور دل میں کہا اگر میں وزیر نے اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھ لی تو میں کیا بتاؤں گا، لہٰذا پھر وہ وہاں ہی ٹھہر گیا اور درود پاک میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ شخص پریشان ہوا کہ اب میں اس کو جا کر کیا بتاؤں گا وزیر کو کہ مجھے کس نے کہا ہے اور میں اس کو کیا نشانی دوں گا، وہ ہو سکتا ہے کہہ دے تو جھوٹ بولتا ہے، اب میں اس کو کیا جا کر کہہ سکتا ہوں۔ اور وہ جب پریشان ہوا تو پھر اس نے دوبارہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے، بنفس نفسی تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرماتے ہیں کہ تو وزیر مسعود کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پر میری تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ علامت پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مجھ پر درود پاک کا ایک تحفہ بھیجتا ہے،
یعنی کہ مجھ پر اس دن کے درمیان یعنی کہ صبح سے شام تک اس کے درمیان درود پاک پڑھ کر میری ذات پر تو درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے، اور اس بات کا علم یا آپ کو ہے یا مجھے ہے، اس علم کا اس کے بارے میں جو تو مجھ پر درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے، اس کا علم خداوند کریم اور تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ تمہیں رنگ کہاں سے لگے ہیں، یہ تمہیں مال و دولت کہاں سے ملا۔ اس لیے میں کہتا ہوں وزراء بھی یہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح بادشاہ بھی یہ عمل کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اور بزرگ یہ عمل کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کئی بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو نکال کر پیسے وہ لوگوں کو دے دیتے تھے، اور وہ جیب سے بس ہاتھ ہی نکالتے، سارا دن بیٹھے ہوتے تھے، جو بھی آتا تھا جیب سے ہاتھ نکالتے ان کو پیسے دیتے رہتے تھے۔ آخر ان کی جیب میں کوئی بینک تو نہیں تھا جہاں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہوتے ہیں، جو بندہ ان کو حاصل کر لیتا ہے وہ پھر وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس نے اس پر کتنی محنت کی ہے، اور آپ اس پر کتنی محنت کے ساتھ آج اس عمل کو پڑھتے ہیں، اور کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی دیانتداری کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جو درود پاک میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد جو درود پاک میں نے آپ کو بتایا، اس سے انسان ہمیشہ کے لیے قرضے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آخرت میں بھی کسی قسم کی بھی آپ نعمت مانگیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو وہ نعمت سے نواز دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھلا کرتا ہے، اور اس بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھال دیتا ہے جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک کو جو میں نے بتایا نماز ظہر اثر فجر جس وقت بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد آپ نے صرف 200 بار پڑھنی ہے، اور یہ بڑا مختصر سا درود پاک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے آپ نے یہ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ 3 کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یہ درود پاک یہ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس میں انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اپنی خطاؤں کی بخشش مانگتا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد اس نے اپنی زبان کو پاک کر لیا ہے۔ اب اس نے سب سے پہلا درود پاک پڑھنا ہے تو اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا درود پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے جتنی تعداد میں نے آپ کو بتایا 200 بار، اس کو آپ نے 200 بار پڑھنا ہے، اور بس یہاں تک آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ آخر میں جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیتے ہیں اسی ترتیب کے مطابق، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے اس عمل کو مکمل اور اختتام اس کا کیسے کرنا ہے، اور پھر اس عمل کو آپ نے جاری کیسے رکھنا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عمل کو صرف کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں ساری زندگی اس عمل سے فائدہ نہیں لے رہے ہوتے۔ دیکھیں جو عمل آپ نے کر لیا ہے آج کے دن وہ آپ کے قابو میں ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ اس عمل سے ساری زندگی کام لے سکتے ہیں۔ اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ایک تعویذ بناتا ہے اور وہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور سب کا کام وہ ایک تعویذ سے چلا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک ہی سورۃ الفاتحہ کا عمل کوئی شخص کر لیتا ہے، پھر جو بھی مریض آتا ہے اس کو دم کرتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو یہ اگر آپ جب عمل کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کے قابو میں آ جاتا ہے، آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس سے جو کام لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ عمل وہی ہے کہ جس کے ذریعے اس شخص کا سارا قرض اتر گیا۔ ایک دن دیندار انسان نے جب اس وزیر کے پاس گیا تو اس کے سامنے اس نے اپنا خواب بیان کیا اور اس کو کہا کہ یہ آپ کے صدق کی علامت ہے۔ تو وزیر سن کر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقاً، کہ پھر اس نے اس کو 3000 جو ہیں وہ دینار دیے اور اس کا سارا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ پھر اس نے 3000 دینار اس کو اور دیے، اس نے کہا کہ وہ تیرا قرضہ تھا اور یہ تیرے گھر بار اور بال بچوں کے لیے، پھر 3000 اور اس نے دیے، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ تو تجارت بھی کر۔ تو وہ شخص اس طریقے سے اتنی جلدی امیر ہوا۔ یہ واقعہ بڑا ہی طویل ہے، یہ پھر میں کسی ٹائم آپ کو مکمل سناؤں گا۔ تو آج بس میں نے جو آپ کو ترتیب بتائی ہے یہ سنایا اس لیے تاکہ آپ کا ذوق بڑھے، آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے لیے بھی کیسے غیب سے مدد ہوتی ہے اور کیسے غیب سے مال و دولت آتا ہے۔ تو جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ موجیں ساری زندگی کرتے رہیں گے، اور مجھے بھی ضرور دعائیں دیں گے کہ ہمیں ایک ایسا یکم شبان کا عمل ملا تھا جس کے ذریعے ہمارے حالات ہی بدل گئے ہیں۔ اس کو دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں، خود بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔